بیوی کو احترام دو، بچوں کو محبت دو، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے ٹائم نکالو۔ یہ پرسوں وہاں ڈربن میں ایک دو تاجروں سے ملاقات ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اتوار کو بھی چھٹی نہیں کرتے۔ میں نے کہا تم تو ایک گدھے کی طرح ہو جو سارا دن بس کام 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 کام، نہ تو بچوں کا، نہ تو بیوی کا، نہ تو ماں باپ کا، نہ تو اپنے آپ کا، تیرے پیسوں کا کیا فائدہ، کیا کرے گا ان کو؟ ٹائم نکالو بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بیوی کے لیے، آپس میں محبت سے رہو۔ سب سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے خامند اور بیوی کے پیار پر، سب سے زیادہ، اور شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے خامند اور بیوی کے پیار پر، اور سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے خامند اور بیوی کی لڑائی پر، سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ روزانہ شیطان اپنی اسمبلی بلاتا ہے، اسمبلی میں پوری رپورٹ پیش کی جاتی ہے، کیا کیا؟ تو وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے، ایسے آواز آتی ہے اس کے کان میں، زنا کروایا، چوری کروائی، قتل کروایا، لڑائی کروائی۔ دیکھ رہے ہو یہ حدیث میں ہے، میں اس کو ایکشن بنا کے دکھا رہا ہوں۔ اتنے میں ایک کالا سا شیطان پیچھے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے جی میں نے میاں بیوی کی لڑائی کرائی، ٹھیک ہے، ایسے بیٹھتے ہیں، اور اس کا ایسے گلے لگاتا ہے، وہ کہتا ہے کتے وہ کم تھا اے کر کے آیا۔ شرابی کی شراب اس کی ذات تک ہے، زانی کا زنا اس کی ذات تک ہے۔ خاوند اور بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی، خاندان برباد ہو جاتا۔ تو اپنی بیویوں کے لیے وقت نکالو، اپنے ماں باپ کے لیے وقت نکالو اگر آپ کے ساتھ رہتے ہیں، بچوں کے لیے وقت نکالو، چونکہ آپ اسلامی ملک میں نہیں رہ رہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو یہ ضائع ہو جائیں گے۔ اسلامی ملک میں کوئی بچہ ضائع ہوتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا ہے، بدمعاش ہو جاتا ہے، نشئی ہو جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے، لیکن اسلام نہیں چھوڑتا۔ یہاں اسلام چھوڑ رہے ہیں، برباد ہو گئی نسل۔ میں تو پورا یورپ امریکہ پھر پھر کے آنسوؤں سے روتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا، اپنی بیویوں کو ٹائم نہیں دیا، اور صرف اپنا کاروبار، جاب، ڈبل جاب، ان کے بچے دہری ہو گئے، عیسائی ہو گئے، کفر میں چلے گئے۔ تو اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو، اپنے آپ کے لیے وقت نکالو۔ چھٹی کو چھٹی کے طور پہ مناؤ، اپنے موبائل آف کر دو چھٹی کے دن، نہ کسی کا سنو نہ کسی کو کرو۔ اور خاص طور پر جب آپ گھر میں بیٹھتے ہو بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، تو اس وقت اس کو مت آن کرو، یہ محبتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، آگے اس کا فون کرتا ٹرن، کہتے میں یہ تھوڑی کال لے لوں، اچھا بھائی لے لو، لیکن میں اندر سے بجھ گیا۔ بیوی مجھ سے بات کر رہی ہے، میرے فون نے کیا ٹرن، میں نے کہا میں ذرا گل سن لوں، وہ اندر سے مٹ گئی۔ اور یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی کرتی ہیں مائیں، ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، بیٹا آتا ہے اماں مام، کہتے ہیں ہاں بولو، نظر یہاں سے نہیں ہٹی، نظر ڈرامے پر ہی ہے، ہاں بولو مام مجھے چاہیے، بعد میں آنا، نہیں مجھے ابھی چاہیے، کہہ رہی ہیں نا بعد میں آنا، نہیں مجھے ابھی چاہیے، دھڑا جاؤ لو کے پٹھے۔ بچوں کو تباہ کر دیا۔ جتنا وقت، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارا دن تم فون بند کرو یا سارا وقت گھر میں فون بند کرو، جب اپنے بچوں کے ساتھ وقت نکالو بیٹھنے کے لیے، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اس وقت اس کو بند کر دو۔ یہ تو ٹوائلٹ میں بھی سودے کرتے ہیں، جو کام کرنے گئے تھے وہ بیچ میں رہ جاتا ہے، اور اٹھا لو، بیچ دو، لے لو، دے لو۔ ان تاجروں کا یہ حال ہے، ان کی کیا لائف ہے، روٹی کھاتے ہوئے بھی سودے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک پاکستان کے بہت بڑے تاجر، ہم کھانے پر کٹھے تھے، اس کی گھنٹی بجی، اس نے کان سے فون لگایا اور آدھا گھنٹہ وہ کھانا بھی کھاتا رہا اور فون بھی سنتا رہا۔ میں کہا تم سے تو ہم بڑے اچھے ہیں کہ تمہارے اس پیسے کا تمہیں کیا فائدہ جو تمہیں روٹی بھی نہیں کھانے دیتا۔ تو مطلب اعتدال سے چلو، درمیانی چال چلو، ایسے پاگل نہ بن جاؤ اس کے پیچھے کہ نہ بچوں کا ہوش رہے، نہ اپنا ہوش رہے، نہ بیوی کا ہوش رہے، نہ ماں باپ کا ہوش رہے۔ اگر آپ مالدار ہیں زکوٰۃ دیں، یہاں بھی غریب لوگ ہیں، زکوٰۃ دیں، اور صدقات ان غریبوں کو، غیر مسلموں کو دیں۔ اللہ تعالیٰ غیر مسلم کی بھی سنتا ہے اور مسلم کی بھی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ کسی بھی دکھی کی تمہیں دعا لگ گئی، چاہے وہ غیر مسلم بھی ہے نا،
اللہ کے عرش کو ہلا دے گی۔ تو سخی بنو، اللہ کو سخاوت پسند ہے، بخل پسند نہیں ہے، اللہ کو سخاوت پسند ہے۔ زکوٰۃ دینے والا نہ سخی ہوتا ہے نہ بخیل ہوتا ہے، ہاں؟ نہ سخی ہوتا ہے نہ بخیل ہوتا ہے، وہ درمیان میں ہوتا ہے۔ جیسے ہماری جینڈر ایک ہوتی ہے نا، درمیان والی نسل ایک ہوتی ہے نا، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، ایک درمیان میں، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ خواجہ سرا، خسرا، اور کیا کہتے ہیں؟ جینڈر، ہیں؟ وہ کوئی شرم کی بات ہے؟ صحیح زور کیا کہتے ہیں؟ وہ تم اتنے انگریزی والے بیٹھے، تمہیں پتہ کوئی نہیں؟ سمجھ تو گئے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا اب ایک کہانی سنو۔ جب وہ زکوٰۃ سے اوپر دیتا ہے تو پھر وہ سخی بنتا ہے۔ خسرو پرویز جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑ دیا تھا، ایران کا بادشاہ، اس کے پاس ایک مچھلی والا مچھلی لے کر آیا، اس کو بڑی پسند آئی، اس نے کہا 4000 دینار دے دو۔ 4000 دینار کئی کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کی بیگم شیریں ساتھ بیٹھی تھی، اس نے اس کے کان میں کہا یہ کیا کیا ہے؟ ایک مچھلی پہ 4000 دینار، خزانہ خالی کرو گے؟ واپس لو۔ ان کا میں واپس لوں؟ میں بادشاہ ہوں، میں کیسے واپس لوں؟ میں تو نہیں لوں گا۔ کہا تم اس کو بلاؤ، اس سے پوچھو یہ نر ہے یا مادہ ہے، میل ہے یا فیمیل ہے۔ اگر کوئی یہ میل ہے تو تم کہنا بھائی ہمیں فیمیل چاہیے تھی، تو تم یہ مچھلی واپس لو، ہمارے پیسے۔ اگر وہ کہے کہ یہ فیمیل ہے تو تم کہنا بھائی ہمیں میل چاہیے تھا، تو یہ اپنے مچھلی واپس لو، ہمارے پیسے واپس کرو۔ انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اس نے اسے بلایا، ادھر آؤ بھائی، یہ مچھلی میل ہے یا فیمیل ہے؟ کہ جی نہ میل ہے نہ فیمیل ہے، یہ درمیان والی ہے، خسرا ہے۔ بادشاہ اتنا ہنسا، اس نے کہا 4000 اور دے دو۔ وہ شیریں کو غصہ چڑھ گیا کہ یہ کیا ہوا، 8000 دینار۔ اب وہ کاغذ تو ہوتے نہیں تھے، سکہ ہوتا تھا، دینار سونے کا ہوتا تھا۔ وہ جب وہ گٹھڑی باندھ کے چلنے لگا تو 1 دینار گر گیا، تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو شیریں تو پہلے ہی غصے میں تھی، کہا دیکھا اس کمینے کو دیکھا ہے، اتنا یہ لالچی ہے، اس کو اتنے مل گئے کہ اس کی 7 نسلوں کو کافی ہیں، ایک گرا ہے وہ بھی اٹھا لیا ہے، اس سے واپس لو۔ اس نے اس کو پھر بلا لیا، اوے بدبخت تمہیں اتنا دے دیا تھا، اگر 1 دینار گر گیا تھا تو کیا تھا؟ کہ حضور اس پہ آپ کا نام لکھا تھا، کسی کا پیر آتا تو بے ادبی ہوتی تو میں نے اٹھا لیا۔ میں نے کہا 4000 اور دے دو۔ سخی بنو، بخیل نہ بنو، محبت کرو، نفرت نہ کرو، نہ مذہب کے نام پر، نہ قوم کے نام پر، نہ زبان کے نام پر۔ اختلاف ہے تو ہے، لیکن نفرت نہیں ہونی چاہیے، چاہے سیاسی ہے، چاہے وہ مذہبی ہے، چاہے وہ فقہی ہے، جو بھی ہے، محبت سب سے پہلے ہے۔ اور اگر آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، یہاں سے اٹھ کے، ناراض نہ ہونا، ایک دوسرے پر غصہ آ جانا نیچرل ہے، لیکن اس کے بعد میں بولنا نہیں، بیوی سے نہیں بولتے، لڑائی ہوگی بیوی سے بولنا بند، کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ بیوی ناراض ہوگی، خامن سے بولنا بند، کتنی بڑی بے وقوفی ہے، بچوں پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے اس کا۔ تو جھگڑا ہو جائے نیچرل ہے، لیکن بس بولنا نہیں، یہ غلط، یہ ان نیچرل ہے۔ ملو، بولو، محبت رکھو۔ کیا کرو گے؟ نفرتیں لے کر مر گئے تو کیا کرو گے؟ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم اپنے رب کی مان کے چلیں۔ اور جتنا مجمع ماشاءاللہ سب مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، ایک وعدہ ہم سب اللہ سے کرتے ہیں کہ ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور توبہ ایسا عمل ہے کہ بعض اوقات نیکی سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ ایسا، میں کیا کہوں، کیسے کہوں، ایک واحد بادشاہ ہے جو معاف کرنے پہ خوش ہوتا ہے۔ اور جتنی دفعہ توبہ ٹوٹ جائے، توبہ کرو گے تو وہ خوش ہوگا۔ ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں آئندہ نہیں کرو گے نا، وعدہ کرو آئندہ نہیں کرو گے۔ جی مام میں آئندہ نہیں کروں گا، اور میرے رب کی قسم میرا رب کبھی بھی نہیں پوچھتا پھر تو نہیں کرو گے، بلکہ کہتا ہے پھر بھی ہو جائے تو آ جانا، میں معاف کر دوں گا، پھر بھی ہو جائے تو آ جانا، میں معاف کر دوں گا۔ اور اللہ حدیث میں کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ روشنی والی زمین کے اوپر ان کو رکھتا جا، اور جا کر آسمان کی چھت سے لگا دے اپنے گناہوں کو، اور پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دو، میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ تو توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ،
آواز نہیں آئی، پھر کہو، پھر ایک دفعہ کہو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس نے دل سے کہا ہے وہ پاک ہو گیا، وہ صاف ہو گیا، اس کے سارے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف ہو گئے۔ اتنا آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ رب کہتا ہے رات اندھیری ہو، کالے بادل ہوں، پہاڑ کالا ہو، کوئی سبزہ نہ ہو، پتھر کالا ہو، کوئی اس پہ سبزہ نہ ہو، اور اس پر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہو۔ اللہ کہاں ہے؟ عرشوں پر۔ چیونٹی کہاں چل رہی ہے؟ کالی رات میں، کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر، اور وہ خود بھی کالی ہے۔ میرے رب یہ نہیں کہہ رہے کہ چیونٹی دیکھ رہا ہوں، میرا رب کہہ رہا ہے چیونٹی کے حقیر ٹانگوں سے جو لائن بن رہی ہے، تیرا رب عرش وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تم 3 بیٹھ کے کوئی بدماشی کرو تو چوتھا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم 5 مل کے کوئی نافرمانی کرو تو چھٹا اللہ دیکھ رہا ہے۔ 3 کے 2 ہو جاؤ، 2 کا 1 ہو جاؤ، ولا اکثرا، 5 کے 50 ہو جاؤ، کدھر بھاگو گے؟ این المفر، کہاں بھاگو گے؟ اللہ کو پہچانو، لا الہ الا اللہ۔ ہماری زندگی کی پہلی بنیاد ہے کہ ساری کائنات کا مالک، للہ ملک السماوات والارض، اس ساری کائنات کا بنانے والا، خلق السماوات والارض، اس ساری کائنات کو چلانے والا، یدبر الامر من السماء الى الارض، سورج چاند کو گردش کو بنانے والا، الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، چاند کو گھٹانے بڑھانے والا، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، رات کو لانے والا، وجعلنا اللیل لباسا، دن کو لانے والا، وجعلنا النہار معاشا، اوپر آسمان بنانے والا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اس میں سورج کو دہکانے والا، وجعلنا سراجا وہاجا۔ ایک سیکنڈ میں ہیلیم ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے، اس تبدیلی میں جو دھماکہ ہوتا ہے، 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے سے جتنی انرجی بنتی ہے، 1 سیکنڈ میں سورج اتنی انرجی بناتا ہے، اور وہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، گیسز ہیں۔ وہ 1 سینٹی میٹر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، نہ 1 سیکنڈ پہلے نکلتا ہے نہ 1 سیکنڈ بعد میں غروب ہوتا ہے۔ تو اس پر کون قابض ہے؟ کہ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ پیچھے سے سنو، ہمارا رب کون ہے بھائی؟ پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے ان ربکم اللہ، تمہارے رب اللہ ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ دیکھو ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں، اور گجراتی خدا کہتے ہیں، اور پٹھان خدائے پاکا، اور ہی لمبا لے جاتے ہیں۔ سب سے کہتا ہوں اللہ کہو، اللہ کا نام اللہ ہے۔ جب آپ خدا کہتے ہو، خدا تو کسی انسان نے بنایا ہے، اور خدا کی جمع ہوتی ہے خداؤں کی پوجا۔ اللہ کے نام کی کوئی جمع نہیں ہے، سنگل اللہ، اللہ۔ اور اللہ نے اپنا نام ایسا بنایا کہ ایسے حرف لایا جس میں نقطہ بھی نہیں، کہ میرے نام کو نقطے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ۔ اپنے حبیب کا نام بنایا محمد، کوئی نقطہ نہیں۔ اپنے حبیب کا دوسرا نام رکھا احمد، کوئی نقطہ نہیں۔ پھر کلمے کو جوڑا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ تو اللہ بولا کرو، اللہ کہو میرے ساتھ، اللہ، سب کہو اللہ، تھوڑی آواز ہے، اللہ۔ رب ذوالجلال کی قسم، یہاں سے لے کر عرش تک نور ہی نور پھیل گیا ہے، اور اللہ خوش ہو رہا ہے آپ سے سن کر کہ میرے بندے بندیاں مجھے پکار رہے ہیں۔ ان ربکم اللہ، اللہ تعارف کراتا ہے، میں بتاؤں، میں تمہارا بنانے والا، پالنے والا رب ہوں، میرا نام ہے اللہ۔ میں کیا کرتا ہوں؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، میں نے زمین آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ آج تک ٹکریں مار رہے ہیں سائنسدان
یہ کائنات کس نے بنائی؟ کوئی کہتا ہے شروع سے ہی ہے اور ہمیشہ رہے گی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ میرا رب کا قرآن، میرے نبی کا قرآن کہتا ہے اللہ نے زمین آسمان بنائے، پھر کیا کیا؟ یغشی اللیل النہار، اس میں دن اور رات کا نظام چلایا، دن آگے رات پیچھے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، تیز رفتاری سے جا رہے ہیں، رات آ رہی ہے دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے دن آ رہا ہے، لمبے ہو رہے ہیں چھوٹے ہو رہے ہیں، چھوٹے ہو رہے ہیں لمبے ہو رہے ہیں، کیا سسٹم ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج بھی تابع، چاند بھی تابع، ستارے بھی تابع۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو خالق بھی اللہ ہے اور بادشاہ بھی اللہ ہے۔ اتنی بڑی بادشاہی کو دیکھتا کیسے؟ دیکھو مجھے آپ تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہیں، آپ تو روشنی کی وجہ سے میری شکلیں دیکھ رہے ہیں، مجھے یہ پیچھے والوں کی شکلیں نظر نہیں آ رہی، اور اتنی بڑی کائنات ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے کہ پتہ ہے تمہارے رب کی آنکھ کیسی ہے؟ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء۔ میرا رب کہتا ہے رات اندھیری ہو، کالے بادل ہوں، پہاڑ کالا ہو، کوئی سبزہ نہ ہو، پتھر کالا ہو، کوئی اس پہ سبزہ نہ ہو، اور اس پر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہو۔ اللہ کہاں ہے؟ عرشوں پر۔ چیونٹی کہاں چل رہی ہے؟ کالی رات میں، کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر، اور وہ خود بھی کالی ہے۔ میرے رب یہ نہیں کہہ رہے کہ چیونٹی دیکھ رہا ہوں، میرا رب کہہ رہا ہے چیونٹی کے حقیر ٹانگوں سے جو لائن بن رہی ہے تیرا رب عرش سے وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو طارق جمیل کو نہیں دیکھ رہا، زینب سلمہ کو نہیں دیکھ رہا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تم تین بیٹھ کے کوئی بدماشی کرو تو چوتھا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ولا خمسة الا هو سادسهم، تم پانچ مل کے کوئی نافرمانی کرو تو چھٹا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ولا ادنى من ذلك، تین کے دو ہو جاؤ، دو کا ایک ہو جاؤ، ولا اکثر، پانچ کے 50 ہو جاؤ، الا هو معاهم اینما كانوا، کدھر بھاگو گے؟ این المفر، کہاں بھاگو گے؟ کیسے چھپ سکتے ہیں؟ تو اپنی بنیاد بناؤ لا الہ الا اللہ۔ دیکھو نا، ایک کاپی پہ آپ 0 0 0 0 0 لکھتے جاؤ تو کچھ آپ نے لکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں لکھا۔ پہلے 0 کے ساتھ 1 لگا دو تو اب کتنی بڑی رقم بن گئی۔ ہر زیرو نے دوسرے زیرو کو طاقتور کر دیا کہ پیچھے الف ہے۔ اس زمین آسمان میں، ان سمندروں میں، اس کے ایٹم میں، اس کے سونے میں، اس کے چاندی میں، اس کے پتھر میں، اس کے پہاڑ میں، اس کے میدان میں، اس کے صحرا میں، اس کے جنگل میں، اس کے شہر میں، اس کی مشینوں میں، اس کے جانوروں میں، اڑنے والوں میں، تیرنے والوں میں، ڈسنے والوں نے، پھاڑنے والوں کے پیچھے الف ہے اللہ۔ اللہ اپنی الف کو ہٹا لے، اللہ کی قسم سب زیرو، سب زیرو۔